وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأهل بيت سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدنا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم شفیع امم شاہد آدم تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر انگن لا تعداد درود و سلام کے آج کے اس درس میں اللہ جل شانہ کی عظیم نعمت اور عظیم رحمت جس کو جنت کہا جاتا ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات پر متعدد مقامات پر کثیر مقامات پر جنت عطا فرمانے کا ذکر کیا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا. جنت میں جو اللہ نے انعامات اپنے بندوں کو عطا کرنے ان کا ذکر کیا اور جنت کی قدر و منزلت کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. تو آج کے درس میں جنت اور اس کے احوال اور اس کی نعمتوں کے متعلق اور اس کی طرف جو اللہ کے بندے جانے والے ہیں ان کا تذکرہ ہوگا. چنانچہ اللہ رب العزت نے بشارت سنانے کی صورت میں خوشخبری سنانے کی صورت میں خوشخبری کہتے ہیں بہت بہترین اچھی خبر خوش کر دینے والی خبر کو خوشخبری کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے جنت کی خوشخبری قرآن مجید میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں بیان کیا. جنت اور اس کا تذکرہ اس کی نعمتوں کا تذکرہ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں اگر یعنی آپ جب پڑھیں گے تو سورۃ الفاتحہ پھر آگے سورہ بقرہ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں جنت کا ایک تذکرہ اللہ رب العزت نے خوشخبری دینے کی صورت میں بیان ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور آپ بشارت سنا دیجئے خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک مؤمنین صالحین مومنین ایمان والے صالحین نیک عمل کرنے مؤمنین صالحین کو جنت کی ان کو خوشخبری سنا دی. وہ خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم بے شک ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار ان کے لیے باغات ہیں جن باغات کے نیچے نہریں چلتی ہیں. وہ نہریں کیسی ہیں؟
سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے ان نہروں کی 4 قسمیں بیان کی۔ رب الجلال نے ارشاد فرمایا ان نہروں کا تذکرہ کرتے ہوئے جو باغات میں یعنی جنتوں میں چلتی ہیں، اور وہ کن کو ملیں گے؟ اہل ایمان کو، مؤمنین صالحین کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مثل الجنة التي وعد المتقون، جنت کا وعدہ پرہیزگاروں سے، اور پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یعنی مومنین صالحین کو متقین بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جس جنت کا وعدہ ہم نے متقین سے کیا ہے، اس کے کچھ احوال ہیں، اس کی کچھ شانیں ہیں، اس کے کچھ تذکرے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت کے اندر نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، صاف شفاف پانی، غیر بدبودار پانی، پاکیزہ ستھرا پانی، پانی کی نہریں ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، دودھ کی نہریں ہیں، اور یہ دودھ کا پانی، وہ جو دودھ ہوگا وہ وہاں جنت کے اندر بھینسیں ہیں یا گائے ہیں، ان کا دودھ جمع کر کے نہر چلا دیے، ایسے نہیں ہوگا۔ وہ دودھ جو حلال جانور یہاں دنیا میں جن کا ہم دودھ پیتے ہیں، دودھ دیکھنے میں تو اسی طرح ہی ہوگا، یہ سفید دودھ سفید ہوتا ہے، خالص دودھ گارا بھی ہوتا ہے اور سفید بھی ہوتا ہے۔ دودھ سفید ہی ہوگا جنت کے اندر، لیکن وہ گائیں، بھینسیں اور بکریاں اور بھیڑوں کا نہیں ہوگا، وہ اللہ کی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہوا۔ لم یتغیر طعمہ، ان کا ذائقہ کبھی بدلنے والا ہوگا نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں دودھ جو ہے نا وہ پھٹ بھی جاتا ہے زیادہ گرمی کی وجہ سے، اس کو وقت پر اگر اس کو آگ پہ نہ رکھا جائے، ابالا نہ دیا جائے تو پھر وہ خراب بھی ہو جاتا ہے، جب خراب ہو جائے تو پھر صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ دودھ کی نہریں ایسی ہوں گی کہ ان کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ، پاک شراب کی، شراب طہور، پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں، لذۃ للشاربین، جو پینے والوں کو لذت دیں گی، ایسی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبی، من سب نبی، من سب نبی۔ پاکیزہ شراب کی نہریں اور نہ تبدیل ہونے والا اور نہ خراب ہونے والا پاکیزہ دودھ کی نہریں، اور نمبر 3 شراب طہور کی نہریں، نمبر 4 شہد کی نہریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نہریں ان باغات میں چلتی ہیں، اور یہ کن کے لیے ہیں؟ اللہ کی یہ ضرورت نہیں ہے
اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج ضرورت مند نہیں ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہو تو پھر وہ رب نہیں، وہ اللہ نہیں، وہ سمجھ ذات ہے۔ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب فرما دیجیے وہ ایک ہے، جو ایک ہو اور وہ اکیلا نہ رہ سکے تو پھر وہ ایک نہیں ہے۔ اللہ ایک ہونے میں اللہ ایک ہے، اور پھر ارشاد فرمایا اللہ صمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کا معنی بے نیاز، جس غیر محتاج، جس کو کسی کی ضرورت حاجت نہ ہو، ساری ہر ایک کی ضرورتیں پوری کرنے والا اور اس کو کسی چیز کی ضرورت اس کو صمد۔ لم یلد، وہ اولاد نہیں دیتا، یعنی اولاد جنتا نہیں ہے، اولاد کی ولادت اس سے نہیں ہوتی۔ ولم یولد، اس کو کسی نے جنا بھی نہیں، نہ وہ جنتا ہے نہ اس کو کسی نے، جب وہ نہیں جنتا تو وہ کسی کا باپ نہ ہوا، وہ کسی کی ماں نہ ہوا، کسی کا باپ نہ ہوا، اس کو کسی نے نہیں جنا تو پھر وہ کسی کی اولاد نہ ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو یہ چیزیں ساری جو اللہ نے نعمتیں پیدا فرمائی ہیں جنت کے اندر، جنت اور اس کی نعمتیں، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کس کی ضرورت ہے؟ بندوں کی ضرورت ہے، اور اللہ نے بندوں کے لیے یہ تیار کر رکھی ہیں۔ کن بندوں کو دے گا؟ فرمایا میں نے جن سے وعدہ کیا ہے یہ انہیں، اور وہ جن سے وعدہ کیا وہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے تیار کی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے متقین، کہیں فرماتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، مؤمنین صالحین، وہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے، انہی کو متقی کہا جاتا ہے، انہی کو پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ وعدہ خلافی۔ ایک ہوتا ہے وعدہ خلافی کرنا، ایک ہوتا ہے وعید خلافی کرنا۔ ایک وعدے میں خلافی، وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرنا، ایک ہوتا ہے وعید ذکر کر کے اس کو پورا نہ کرنا۔ اللہ کی شان کے لائق وعدہ خلافی نہیں ہے، وعدہ کر کے پورا کرنا یہ اللہ کی شان نہیں ہے، اور اللہ کی شان کے لائق بھی نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العزت کوئی وعید بیان کر دے اور پھر اس وعید کو جو حقدار ہے وہ وعید اس پر وارد نہ فرمائے تو یہ بھی اللہ کی شان کے لائق روک لے۔ وعید کا مطلب ہوتا ہے سزا دینا، وعید کا مطلب ہوتا ہے سزا دینا۔ اگر اللہ رب العزت کسی مجرم کو سزا سنا دی گئی پھر اللہ رب العزت نے سزا کو روک دیا، یہ اللہ کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاف کرنا، درگزر کرنا، رحمت فضل اور شفقت فرما دینا، تو یہ تو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ لیکن وعدہ کر کے کسی خیر کا، کسی بھلائی کا، کسی اچھائی کا، کسی نعمت کا، کسی فضل کا اور کرم کا کہ میں عطا کروں گا، پھر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ سمجھانے کے لیے بھی مکر جائے، ایسے نہیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تو اللہ نے پورا ہی فرمایا۔ ہاں وعدہ کر کے مکر جانا یہ ہماری عادتیں ہیں، بندوں کی عادتیں ہیں، بندوں کی یہ خامی ہے، بندوں میں یہ عیب ہے۔ یہ عیب اللہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات سبحان ذات ہے، وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے وعدہ کیا، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر ہی ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا بشارت سنا دیجیے مومنین صالحین کو، ان کے لیے جنت ہے۔ فرمایا وہاں نہریں چلتی ہیں۔ اس آیت میں ان نہروں کی 4 قسمیں ہیں۔ پھر وہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا طریقہ ہے قرآن مجید میں ایک بات کسی جگہ پہ اللہ رب العزت اختصار کے ساتھ مختصر کر کے بیان فرمایا،
اس کی تفصیل دوسری جگہ پہ کرنا، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ کسی جگہ پہ تفصیل کے ساتھ بات بیان فرمانا، کسی جگہ پر مختصر طریقے سے بیان کر دینا، یہ اللہ کا اپنا طریقہ ہے۔ تو پہلے بارے میں اللہ رب العزت نے اختصار کے ساتھ فرمایا جنتیں ہیں، ان کے نیچے جنت کا معنی باغات ہیں، وہاں نہریں چلتی ہیں، دودھ کی نہریں چلتی ہیں، صاف شفاف پانی کی نہریں چلتی ہیں، اور شراب کی نہریں چلتی ہیں، شراب طہور کی نہریں چلتی ہیں، اور شہد کی نہریں چلتی ہیں۔ شہد کون سا؟ جو مکھیاں بناتی ہیں، وہاں مکھیوں کا کام نہیں ہے، اتنا شہد، یہ اللہ کی قدرت کاملہ سے سارا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کل جنتیں کتنی ہیں؟ آیات قرآنیہ کو پڑھا جائے اور غور کیا جائے تو مفسرین نے آیات قرآنیہ کو مد نظر رکھا، کل جنتیں 4 ہیں۔ کل جنتیں کتنی ہیں؟ 4۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو، اللہ نے فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں، اس کے لیے، اس ڈرنے والے کے لیے، کیونکہ ڈر کا ذکر ہوا ہے۔ اب ادھر کیا ہوا؟ ایمان لائے اور نیک عمل۔ اب ڈرنا بھی ان اعمال میں سے ایک نیک عمل، جیسے نماز پڑھنا یہ اچھے اور نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے، صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں کر دینا، قرآن مجید کی تلاوت کر دینا، سلام کر دینا، سلام کا جواب دے دینا، اللہ کے گھر میں آنا اور آتے جاتے رہنا، یہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہیں۔ تو ان اعمال صالحہ میں سے ایک عمل خوف اور ڈر ہے۔ یہ خوف ڈر کر جو اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، جب ڈرے گا نا وہ تو پھر ڈرنے کے تقاضے بھی آگے وہ پورے کرے گا۔ جس میں ڈر پیدا ہوتا ہے نا تو پھر وہ ڈر کے مطابق آگے کام بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص آ کر ہمیں یہ بتاتا کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا، کیوں؟ یہ باہر پانی ساتھ ڈالے آئے ہیں، میں یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے تو ایک خوف پیدا ہوتا ہے، بتقاضے بشریت یہ خوف پیدا ہوتا ہے۔ ہم اب آگے سوچنا شروع کر دیں گے، وہ آئے ہوئے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگلا پلان۔ تو ایک قسم کا ڈر ہوتا ہے، تو جو مشاورت کے بعد جو کریں گے، اگر جب تک یہ خبر نہیں ہے تو ہمارے اندر ان کے آنے کے بعد کے پلاننگ کی کوئی سوچ فکر بھی نہیں ہے۔ جب ڈر ہوگا تو پلاننگ بھی ہوگا، پھر اس پر عمل درآمدی بھی ہوگی۔ تو جو شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، دنیا میں ڈرتا ہے، وہاں پر تو سارے ڈر رہے ہیں، وہاں تو دنیا میں ہو رہی ہے، دنیا میں جو ڈر گیا تو پھر اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں گے وہ ڈر گیا تو ڈرنے کے بعد کوئی زندگی گزارنے کا پلاننگ تو کرے گا نا۔ ڈر گیا، اب ڈرنے کے بعد کیا کرے گا؟ 2 کام تو اس نے ضروری کرنے۔ نمبر 1 ڈر گیا، اگر میرا حساب و کتاب سخت ہو گیا میں تو مارا جاؤں گا، پتہ نہیں حساب و کتاب کے اندر میرا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اگر رزلٹ اور نتیجہ میرا یہ نکلا کہ یہ بندہ فیل ہے تو میرا تو ہمیشہ کے لیے کباڑا ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اب یہ ڈر ہے تو اب اس امتحان میں کامیابی کے لیے میرا حساب جب ہو تو مجھے کچھ نمبر لینے چاہیے، پاس مارکنگ تو کم از کم ہونی چاہیے، پاس ہو جاؤں گا، بس پاس ہو جاؤں تو پھر خیر ہے۔ تو حساب و کتاب میں پتہ نہیں میں پاس ہوں گا یا نہیں ہوں گا، ڈر رہا ہے، ڈرتے ہوئے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آگے کامیابی کا پلاننگ سوچتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ 2 کام اس نے کرنے۔ نمبر 1 اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ 2 کام کرے گا۔ اطاعت کامیاب کروائے گی،
اور اللہ کی نافرمانی جو ہے یہ ناکام کرواتی ہے، تو وہ ناکامی سے بچنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے گا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آئے گا۔ جب یہ دو کام بندہ مومن اپنائے گا تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ متقی۔ وہ ان لوگوں کی اس جماعت میں اور ان افراد میں یہ شامل ہو جائے گا جن سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا۔ پھر فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو جنتوں کے علاوہ اور دو جنتیں، دو جنتیں سونے کی بنی ہوئی، اور ہر شے ان کے اندر جو بھی ہوگی، ہر شے سے مراد جو چیزیں انسان کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سونے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ تمام استعمال والی چیزیں ساری کی ساری سونے کی، اور دو جنتیں چاندی کی، اس میں جو بھی چیزیں استعمال میں آئیں گی ضرورت کے لیے جیسے استعمال وہاں ہونی ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہوا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں چاندی، اور وہ چاندی بھی ادھر اور سونا بھی ادھر۔ اب یہ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے حدیث مبارکہ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جنتوں کی خوشخبری سنا دو، وہاں جو ہے نا پھر آگے یہی جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جنت میں خوشخبری سنا کر اس میں اجمالی طریقے سے مختصراً طریقے سے نہریں ہیں، پھر ارشاد فرمایا وہاں رزق دیا جائے۔ تیسری چیز رزق ہے۔ رزق کیا ہے؟ وہ رزق کیسا ہوگا؟ اس رزق کی تفصیل اللہ رب العزت نے دوسرے مقامات پر بیان۔ مطلب یہ ہوا اگر اللہ کی اس رحمت، جنت والی نعمت اور رحمت کو تفصیل سے پڑھنا ہے تو قرآن کے وہ سارے مقام پڑھے جائیں جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جب اس انداز میں مطالعہ مکمل ہوگا تو بندے کے ذہن میں بہت کچھ آ چکا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد جو ٹھکانہ ہمارا بنایا ہے ہمارے لیے کتنا عظیم الشان ٹھکانہ بنایا ہے، کیونکہ بندہ مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچتا ہے تو معاملہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو کون اپنی قبر کو جنت کا باغ بنوانا چاہتا ہے اور کون اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنوانا چاہتا ہے، کون گڑھے میں جانا چاہتا ہے اور کون باغ میں جانا چاہتا ہے، تو یہ فیصلہ کرنا بندے کے اپنے اختیار کے اندر ہے، اور بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ جو خیر ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ وہ خیر کیا ہے؟ اس خیر کا ذکر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن مجید میں جگہ بہ جگہ بیان ہے۔ سورہ نازعات میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو، اب یہاں پر ایک اور بات ہم ذکر کرتے ہیں، ایک اور شرط کو یا کہ بیان کرتے ہیں، ڈر نمبر 2، اور خواہشات سے اپنے آپ کو روکا، کیونکہ بندے کی خواہشات جائز بھی ہوتی ہیں ناجائز بھی ہوتی ہیں، پھر جائز کے اندر کچھ ضروری ہوتی ہیں کچھ غیر ضروری ہوتی ہیں، تو بندہ جب خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو پھر وہ جاتے جاتے وہ جائز ضروری غیر ضروری کو چھوڑ کر وہ ناجائز و حرام ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ کا بندہ نہیں رہتا، وہ خواہش کا بندہ ہے۔ تو خواہش بندے کو تباہ کرتی ہے، یہ تباہی کی طرف، نقصان کی طرف اور فیل ہونے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو خواہش کے پیچھے جانے سے روکا، اور روکے گا کیسے؟ اس کے پاس روکنے کے لیے کیا ہے؟ اس کے پاس روکنے کے لیے تعلیمات دین اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ اپنے آپ کو سمجھے میں آزاد ہوں،
میں آزاد ہوں۔ جس طرح جانور کے گلے کے اندر پٹا ہو، رسی ہو، اس کو نکال دیں اور اس کو چھوڑ دیں تو وہ کیا ہوگا؟ آزاد۔ اب وہ مالک کا گھاس بھی کھا سکتا ہے اور دوسری کی زمین میں بھی داخل ہو سکتا ہے، دوسرے کے پٹھے بھی برباد کر سکتا ہے، جدھر منہ آئے گا جائے گا۔ کیوں؟ لگام رسی اس نے گلے سے نکال دی گئی، اب وہ ہو گیا آزاد۔ بندہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اب تو آزاد ہے۔ اب تو جانوروں کی طرح نہیں، کبھی ادھر منہ مارے، کبھی ادھر مارے، کبھی جائز کبھی ناجائز، کبھی بے حیائی والا کبھی باحیا، کبھی زبان تیری اپنی خواہش سے چلائے، نہیں نہیں نہیں۔ یہی بات تو ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہماری میڈیا آزاد ہے، ہمارے حکمران آزاد ہیں، فلاں ادارہ آزاد ہے، آزاد آزاد آزاد۔ اس آزادی نے ہمارا کباڑا کیا؟ اگر آزادی نام ہے خواہشات کے پیچھے چلنے کا تو یہ سراسر تباہی ہے۔ اس سے تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے جانے سے روکو گے اور حساب و کتاب میں میرے سامنے فیل ہونے سے ڈرو گے اور میرے غضب سے، میرے فقر سے اور میرے عذاب سے اور جہنم سے اگر تم ڈرو گے اور ڈر کر پھر تم کیا کرو گے؟ جب ڈرو گے تو پھر اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ جو پانی کے اندر ڈوبنے سے ڈرے گا وہ پانی میں داخل، جو آگ کے اندر جلنے سے ڈرتا ہے وہ چھلانگ نہیں لگائے گا۔ جو کہے بھی میں کنویں کے اندر اگر چھلانگ لگا دوں تو بچنا نہیں ہے تو وہ کنویں میں چھلانگ نہیں لگائے گا۔ تو اسی طرح جو ڈر جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو روک بھی لیتا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کی مقام پر کھڑے ہونے سے ڈر جائے تو ڈرنا ایک ایسا عمل ہے جو نفس کو سیدھا کر لیتا ہے۔ تو نفس کو سیدھا کرنا ہو تو اس کو ڈرایا جائے۔ اگر اس کو ساری بشارتیں سنائی جائیں، ساری خوشخبریاں سنائی جائیں اور سارا ہی میٹھا میٹھا سنا دیا جائے تو پھر اس کو شوگر ہو جاتا ہے۔ جب شوگر ہوگی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اب جی یہ پرہیز کرے، اب بات اسی پرہیز کے اوپر آ گئی جو اللہ رب نے فرمایا پرہیزگاروں کی۔ تو اللہ تو پہلے ہی فرما رہا ہے پرہیزگار لوگ، یعنی شعوری کوئی نہیں بھی صحیح تب بھی پرہیز کرے گا۔ شوگر والا تو ویسے ہی کرے گا، جو شعوری نہیں ہے اس کو بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ پرہیز آ رہے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا خوف اور خواہشات کے پیچھے چلنے سے رک جاؤ تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اچھا جی ہم نے تو یہ سنا ہے، اب میں ایک وہ بات کر رہا ہوں جو جلدی کی ہے، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جنت کا لالچ اور اس کی نعمتوں کا لالچ، اس لالچ میں ہم عمل کریں پھر تو اللہ سے پوچھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت یہ لالچ دے کیوں؟ اگر یہ بھی اچھا نہیں ہے تو پھر وہ آیتیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، وعدہ فرمایا ہے، تو یہ لالچ اللہ نے خود دیا ہے اور یہ لالچ کیونکہ اچھا ہے اس لیے اللہ نے دے دیا ہے، تو لہٰذا اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ غوث پاک ہمیں نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہمیں باید اسلامی نہیں بننا چاہیے۔ تو وہ کس حال میں رہ کر وہ کون سی بات کرنے وہ فقط ان کے لیے ہے۔ ہم تو ہیں بے حال، ہم ہیں بد حال، ہمارے تو احوال ہی نہیں ہیں۔ جس حال کو کھولیں وہی نافرمانیوں سے بھرا ہوا لبریز ہے، پلید ہے، یہ پلیدیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو لہٰذا منہ ہمارا چھوٹا بات بڑی کرے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ کی یہ جنت کا لالچ ہو یہ بھی اللہ کی رضا ہے کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے۔ پھر کیوں نہ ہو اللہ کا دیدار فقط جنت میں حاصل ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ پہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ نے فرمایا بعض چہرے وہ ہوں گے جو بڑے خوش ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، روشن ہوں گے، جیسے پارہ نمبر 4 میں فرمایا یوم تبیض وجوہ، بعض چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، نور سے چمک رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے، سارے نہیں کچھ بعض۔
چوتھے پارے میں وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، بعضوں کے چہرے کالے ہوں، سفید چہرے والے، روشن چہرے والے، منور چہرے والے وہ جنتی لوگ۔ اب ان کے متعلق اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جو سفید چہرے والے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہمیشہ، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ کون سی رحمت ہے؟ اسی کو جنت ہے، جنت اللہ کی رحمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ کی اللہ کی رحمت ہے، جنت بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ آیت ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، واضح طور پر یہاں جنت کو رحمت کہا جا رہا ہے کہ یہ رحمت میں ہوں گے اور اسی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے، وہ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں؟ جنات، جنت کا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حضور کیا ہے؟ عالمین کی رحمت۔ ادھر جنت کو فرما رہا ہے رحمت ہے، ادھر قرآن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قرآن کو فرمایا کہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے اور یہ نصیحت بھی ہے اور یہ شفا بھی ہے۔ شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن نصیحت بھی ہے اور قرآن ہدایت بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نور رحمت بھی ہیں، نور ہدایت بھی ہے، نور شفا بھی ہے، کیا ہے؟ سب کچھ ہے۔ تو اللہ رب العزت جیسے قرآن کو، صاحب قرآن کو اپنی